روزہ کس مہینے میں فرض ہے؟ رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ۔ انسان کے اعمال کا حساب کب ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ شرک۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا۔ حج کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر جس کے پاس استطاعت ہو۔ اسلام میں زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب نصاب مسلمان پر۔ قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ امین۔ جنت میں جانے کے لیے کون سی صفات ضروری ہے؟ ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیا لقب دیا گیا؟ اسد اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ۔ دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ قرآن مجید میں وضو کا حکم کب نازل ہوا؟ 5 ہجری میں۔ سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نبی نے بنایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے غلام کس نبی نے بنایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز میں کیا تھا؟ ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بعض روایات کے مطابق مسجد حرام میں۔ قرآن مجید میں سب سے کم سورتیں کس منزل میں ہیں؟ پہلی منزل میں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ 7 دن۔ یہ مختلف اقوال میں آیا ہے، عمومی مشہور قول یہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس جانور سے بات کی؟ چیونٹی سے۔ سب سے پہلے اذان بچے کے کان میں کب دی جاتی ہے؟ پیدائش کے وقت۔ نماز جنازہ کن اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے؟ طلوع، غروب اور زوال کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کس حیثیت سے مشہور ہوئے؟ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا ذکر کیا ہے؟ ابو طالب کو 2 آگ کے تنوں کے نیچے عذاب دیا جائے گا، مگر اسے زیادہ لگے گا
قیامت کے دن عورتوں سے نماز کے بعد دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال شوہر کے حقوق اور اس کے ساتھ رویے کے بارے میں ہوگا۔ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ کیا نماز ایمان کا حصہ ہے؟ جی ہاں، نماز اسلام کا ستون اور ایمان کا حصہ ہے۔ کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں، غیر محرم سے بال کٹوانا جائز نہیں۔ بیوی کا خرچ مرد پر واجب ہے۔ ہاں، کھانے، کپڑوں اور رہائش کا خرچ مرد پر فرض ہے۔ جنت میں کون کون سی چیزیں نہیں ہوں گی؟ جنت میں کوئی تکلیف، غم، بیماری، موت، حسد، نفرت، تھکن، گندگی یا جھگڑا نہیں ہوگا، صرف راحت اور نعمتیں ہوں گی۔ کیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے؟ نمازی امام کے پیچھے خاموش رہتا ہے، فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ کیا بچے کو بغیر بالغ ہوئے نماز پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دینا چاہیے تاکہ عادت بن جائے۔ جھوٹ بول کر تجارت کرنا جائز ہے؟ یا نہیں؟ نہیں، ہر حال میں جھوٹ بولنا حرام اور بڑی خیانت ہے۔ بیوی کو مرد کی کمائی میں کیا حق ہے؟ کھانے، کپڑے، علاج وغیرہ کا حق۔ کون سا جانور انسانوں سے بات کر چکا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چیونٹی نے بات کی۔ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر زبان کے اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ ہر چیز، پتھر، درخت، زمین، آسمان اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کون سا لفظ ہے جسے شیطان سن کر بھاگ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ شام اور اس کے آس پاس کے علاقے سے۔ وہ کون سا عمل ہے جو بغیر منہ سے کچھ بولے بھی ہوتا ہے اور نماز میں بھی شامل ہے؟ نیت۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال کب، کہاں اور کون کرتا ہے؟ قبر میں 2 فرشتے منکر اور نکیر آ کر سوال کرتے ہیں۔ قبر میں نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے۔ قبر میں گنہگار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے اور عذاب کے لیے سانپ، بچھو اور آگ بھیجی جاتی ہے۔ کیا قبر میں کسی کا سوال جواب ٹل سکتا ہے؟ جی ہاں، شہید کا قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قبر کا عذاب کن وجوہات سے ہوتا ہے؟ غیبت، جھوٹ بولنا، نجاست سے نہ بچنا، بے نمازی ہونا، والدین کی نافرمانی۔ انسانی نفس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ طاقت جو اسے برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ عقل اور دل اللہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ قبر میں عذاب دفن کرنے کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے؟
اگر انسان گنہگار ہو تو فوراً کیا بچوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے؟ بلا بلوغت مرنے والے بچوں سے نہیں، بلوغت کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا۔ کیا جانوروں کو قبر میں عذاب یا سوال ہوتا ہے؟ نہیں، جانوروں پر قبر کا عذاب نہیں، قیامت میں مٹی میں بدل دیے جائیں گے۔ کیا روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ جی ہاں، نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھتی ہیں۔ موت کے وقت سب سے پہلے کون آتا ہے؟ ملک الموت۔ مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، چھوڑا ہوا نیک علم یا کتابیں۔ مرنے والے کے لیے کون سی سورت پڑھنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ سورت یاسین اور سورت ملک۔ بیوی کے حقوق اپنے شوہر پر کیا ہیں؟ کھانے، رہائش، کپڑوں کا خرچ، نرمی اور محبت، جذباتی اور جسمانی ضرورتوں کا لحاظ۔ انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ روح کچھ وقت تک ارد گرد ہونے والی باتیں سن سکتی ہے اور محسوس کر سکتی ہے۔ کون سی بیماری جنت میں جانے کی بشارت دیتی ہے؟ بخار۔ ہر مسلمان کو دن میں کتنی بار کچھ کرنا ہوتا ہے مگر اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ نماز۔ کالے کپڑے پہننے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ شرعی طور پر نہیں، شرط یہ ہے کہ نیت اور طریقہ درست ہو۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو دن میں 2 بار ہمارے گھر آتا ہے؟ ہر انسان کے پاس 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف اعمال لکھتے ہیں۔ آدھے سر کا درد کس چیز کی علامت ہے؟ شقیقہ، شدید تھکن، کمزوری، نیند کی کمی یا گناہوں کا کفارہ۔ کیا مرد اور عورت کے لیے پردہ ضروری ہے؟ پردہ اللہ کا حکم ہے جو فتنہ سے بچاتا ہے اور تہذیب کی علامت ہے۔ کیا مسلمان کو سفید بال نکلوانے چاہیے؟ نہیں، سفید بال نکالنا منع ہے، حدیث میں ہے کہ یہ نور کی مانند ہوں گے قیامت میں۔ جوا کھیلنا کیسا ہے؟ جوا کھیلنا حرام اور شیطان کا کام ہے۔ نماز میں قصر کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی مسافر تقریباً 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کا کیا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ طلاق کے بعد عدت کتنی ہے؟ طلاق شدہ عورت کی عدت 3 حیضیں ہیں، اگر حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک۔ کیا اسلام میں سود لینا دینا جائز ہے؟ نہیں، سود لینا دینا حرام اور بڑا گناہ ہے۔ میت کو دفن کرنے میں دیر کرنا کیسا ہے؟
میت کو بغیر وجہ دیر کرنا منع ہے، جلد از جلد دفن کرنا سنت ہے۔ وراثت میں بیٹی کا حصہ کیا ہے؟ اگر بیٹی اکیلی ہے تو نصف، دو یا زیادہ ہوں تو دو تہائی۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ مردوں کو سونا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاہے انگوٹھی ہو یا چین۔ کیا قرآن کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ کون سا دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جو دل نرم، پاک اور دوسروں کے لیے رحم دل ہو۔ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ جب دل سے اخلاص اور امید کے ساتھ کی جائے۔ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز کون سی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور نیک لوگوں کی صحبت۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ نماز کا دل سے کیا رشتہ ہے؟ نماز روح کی تازگی اور دل کی صفائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس دل کو دیکھتا ہے؟ انسان کے دل اور اعمال کو سکون قلب کا اصل راز کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ کی مرضی میں خوش رہنا۔ ذکر الہی کا اثر دل پر کیا ہوتا ہے؟ ذکر دل کا نور اور غم کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیسے سزا دی؟ فرعون دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ کون سے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں؟ جو دل سے صاف اور عمل سے نیک ہوں۔ وہ کون سا عمل ہے جو چھوٹا ہو کر بھی اللہ کو بہت پسند ہے؟ مسکرانا اور کسی کو تسلی دینا۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ بندے پر ناز کرتا ہے؟ جب بندہ رات کے آخری پہر میں توبہ کرتا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو ہر سانس کے ساتھ ملتی ہے؟ زندگی اور ایمان۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے؟ نماز۔ کون سی قوم نے توبہ کر کے عذاب سے نجات پائی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کون ہدایت پائے گا؟ جو ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیک اعمال کرے۔ قوم نوح پر کون سا عذاب آیا؟ طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کون لوگ ہدایت پائے؟ جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ ہدایت پائے؟ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی بات مانی۔
وہ کون سا دن ہے جب زمین اپنی باتیں بیان کرے گی؟ قیامت کا دن۔ کون سا لفظ ہے جسے شیطان سن کر بھاگ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ شام اور اس کے آس پاس کے علاقے سے۔ وہ کون سا عمل ہے جو بغیر منہ سے کچھ بولے بھی ہوتا ہے اور نماز میں بھی شامل ہے؟ نیت۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال کب، کہاں اور کون کرتا ہے؟ قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آ کر سوال کرتے ہیں، قبر میں نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے۔ قبر میں گنہگار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے اور عذاب کے لیے سانپ، بچھو اور آگ بھیجی جاتی ہے۔ کیا قبر میں کسی کا سوال جواب ٹل سکتا ہے؟ جی ہاں، شہید کا قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قبر کا عذاب کن وجوہات سے ہوتا ہے؟ غیبت، جھوٹ بولنا، نجاست سے نہ بچنا، بے نمازی ہونا، والدین کی نافرمانی۔ انسانی نفس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ طاقت جو اسے برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ عقل اور دل اللہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ قبر میں عذاب دفن کرنے کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو تو فوراً۔ کیا بچوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے؟ بلا بلوغت مرنے والے بچوں سے نہیں، بلوغت کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا۔ کیا جانوروں کو قبر میں عذاب یا سوال ہوتا ہے؟ نہیں، جانوروں پر قبر کا عذاب نہیں، قیامت میں مٹی میں بدل دیے جائیں گے۔ کیا روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ جی ہاں، نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھتی ہیں۔ موت کے وقت سب سے پہلے کون آتا ہے؟ ملک الموت۔ مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، چھوڑا ہوا نیک علم یا کتابیں۔ مرنے والے کے لیے کون سی سورت پڑھنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ سورت یاسین اور سورت ملک۔ بیوی کے حقوق اپنے شوہر پر کیا ہیں؟ کھانے، رہائش، کپڑوں کا خرچ، نرمی اور محبت، جذباتی اور جسمانی ضرورتوں کا لحاظ۔ انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ روح کچھ وقت تک ارد گرد ہونے والی باتیں سن سکتی ہے اور محسوس کر سکتی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ اخلاق کی خوبصورتی۔ وہ کون سا لفظ ہے جو ہر خالی پن کو بھر دیتا ہے؟ شکریہ۔ وہ کون سی آواز ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے بغیر چیخے؟
ماں کی دعا، وہ کون سی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے؟ علم، وہ کون سے الفاظ ہیں جو زبان سے نکلیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو غم کو بھی رحمت بنا دیتا ہے؟ صبر، وہ کون سا عمل ہے جو تکلیف میں بھی سکون دیتا ہے؟ اللہ کی یاد، وہ کون سی دولت ہے جو نہ خراب ہوتی ہے نہ گھٹتی ہے؟ صدقہ، وہ کون سا کردار ہے جو ایمان کی پہچان ہے؟ سچائی، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے خزانے کو کھینچ لاتا ہے؟ دعا میں گڑ گڑانا، وہ کون سا سبق ہے جو ہر نبی نے سکھایا؟ صبر اور توکل، وہ کون سی چیز ہے جو دلوں کو جوڑتی اور جنت کا راستہ دکھاتی ہے؟ سلام اور محبت، وہ کون سی نعمت ہے جو تقدیر سے بڑھ کر ہے؟ دعا، وہ کون سا عمل ہے جو اندھیرے میں بھی نور بن جاتا ہے؟ تہجد کی نماز، وہ کون سا اخلاق ہے جو دشمن کو بھی محبت میں بدل دیتا ہے؟ معافی دینا، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے؟ سجدہ، کیا اگر بیوی اپنے شوہر سے پہلے کھانا کھا لے تو کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ حفاظت کرنے والے فرشتے کس پر مقرر ہیں؟ انسان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن سب سے پہلے کون لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن پاک میں جنات کے ناموں میں سے کس کا ذکر آیا ہے؟ ابلیس کا۔ کون سی نماز ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ تہجد کی نماز۔ کون سے نبی جنوں اور جانوروں سے بات کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کس نبی کو خواب آیا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ فجر کی کتنی سنتیں ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ اللہ کے 99 نام۔ کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ صدقہ۔ کون سے تیل میں بے شمار بیماریوں کا علاج ہے؟ زیتون کے تیل میں۔
برائی کرنے کے بعد کیا کرنے سے اس کا اثر مٹ جاتا ہے؟ نیکی کرنے سے۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کس سورت کی تلاوت سے گھر میں جادو اور جنات کا خاتمہ ہوتا ہے؟ سورت بقرہ۔ کس سورت کی تلاوت سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ سورت یاسین۔ کیا سورت فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ہر رکعت میں۔ کیا انسان کا رزق پہلے سے مقرر ہے؟ جی ہاں، مگر دعا اور محنت سے برکت ہو سکتی ہے۔ کیا دعا کا جواب فوراً ملتا ہے؟ کبھی فوراً، کبھی دیر سے اور کبھی دوسری شکل میں۔ زینت القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورت رحمان کو۔ نفل اور سنت نماز کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر پر۔ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔